اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے والدین کے حقوق۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کا تذکرہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی بندگی اور عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور جب بھی ان سے بات کرو تو بہت ہی پیار سے، بہت ہی محبت سے اور انتہائی احترام کے ساتھ ان سے بات کرو، اور جب ان کے سامنے جاؤ یا ان کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھو، اور یہ جھکنا تمہارا یہ محبت سے ہو، رحمت سے ہو، اور ان کے لیے ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے ہم پر رحم اور محبت نچھاور کر کے ہمارے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے یہ بنیادی آیت ہے جو قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ والدین کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے احسان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ احسان کا لفظ کیا مفہوم رکھتا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ احسان کا معنی ہے اچھا سلوک کرنا، لیکن یہ اچھے سلوک کے بدلے میں نہیں، بلکہ اگر اچھا سلوک نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اور اگر تھوڑا سلوک آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ زیادہ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر آپ کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے تو پھر بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ والدین کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو والدین کی طرف سے تو ہمیشہ ہمیں محبت ہی ملتی ہے، احترام ہی ملتا ہے، شفقت ہی ملتی ہے، پیار ہی ملتا ہے۔ لہٰذا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہم جتنی بھی محبت ان کے لیے پیش کر سکیں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو محبت اور شفقت کے ساتھ دیکھتی ہے یا دیکھتا ہے تو اللہ اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ظاہر ہے ان کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ تبدیلی اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ بسا اوقات وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بات بات پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عموماً اس امتحان میں اولاد فیل ہو جاتی ہے، اور والدین کے اس چڑچڑے پن کو اور اس غصے کو اور ناراضگی کو وہ برداشت نہیں کر پاتے اور ان کے ساتھ بدسلوکی پر اتر آتے ہیں۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ایسے حالات میں جب کہ آپ کے ساتھ والدین کا رویہ ذرا سخت ہو جائے تو آپ کا رویہ ان کے ساتھ اور بہتر ہو جانا چاہیے، اور آپ انہیں اف تک نہ کہیں۔ یہ اف کا جملہ آدمی اس وقت بولتا ہے جب وہ کسی بات سے نالاں ہو جاتا ہے یا کسی بات سے ناراض ہو جاتا ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ناگواری کے اظہار کے لیے یہ جملہ استعمال کرتا ہے۔ کہا گیا کہ والدین کے لیے کبھی بھی
آپ کے رویے میں ناگواری کے اثرات پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ اور جب آپ ان سے بات کریں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس میں ان کی عزت کا لحاظ کر کے ان سے گفتگو کریں، ان سے بات کریں، ان سے محبت کے ساتھ بات کریں، پیار کے ساتھ بات کریں، اور ان کی دلجوئی کرتے ہوئے ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ اور جب آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں، ظاہر ہے آپ جوان ہیں، آپ کی قد و قامت میں طاقت اور قوت ہے، تو آپ جب ان کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کے کھڑے ہونے میں آپ کے کندھوں میں جھکاؤ ہونا چاہیے، اور یہ جھکاؤ دکھاوے کا نہ ہو، بلکہ یہ جھکاؤ محبت کا ہو اور رحمت کے ساتھ ہو۔ ان کے لیے آپ ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اور دعا میں ان کی محنت اور اس مشقت کو ضرور یاد رکھیں جو تمہاری تربیت کے لیے تمہارے والدین نے برداشت کی۔ لہٰذا اس کا حوالہ ضرور دیں کہ اے پروردگار، ان دونوں پر رحم فرما، ان کی حالت کو بہتر فرما، ان کے لیے آپ آسانیاں فرما دیں، جس طرح انہوں نے محبت سے، شفقت سے، رحمت سے ہماری پرورش کی ہے، آپ ان پر اپنی رحمت فرما۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میرے والدین جب فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ان کے فوت ہونے کے بعد میں ان کے ساتھ کیا نیکی کر سکتا ہوں؟ ان کی زندگی میں تو ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن ان کی وفات کے بعد ہم ان کے ساتھ کیا بہتر سلوک کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 باتوں کا اہتمام کرو۔ اپنے والدین کی وفات کے بعد، ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد 4 باتوں کا اہتمام کرو۔ سب سے پہلی چیز الدعا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما کے ان سے اپنی بخشش کا معاملہ فرمائے۔ پہلی بات یہ، لہٰذا جب بھی ہم دعا کریں تو اپنی دعا میں اپنے والدین کو خصوصی طور پر یاد رکھیں۔ ایک دعا تو ہم اپنی نماز کا حصہ بنا لیں تاکہ وہ ہر صورت میں ہم اپنے والدین کے لیے کر سکیں، اور وہ دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بڑی جامع دعا ہے، جس دعا میں آدمی اللہ سے یہ التجا کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے نماز کا پابند بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز پر قائم فرما دے، اے پروردگار ہماری دعائیں قبول فرما اور میری بخشش فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دے جس دن حساب کا دن قائم ہوگا۔ یہ دعا ہماری نمازوں کا حصہ بن جائے تو ہم اپنے والدین کے حقوق میں سے کسی نہ کسی حد تک حقوق کی ادائیگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرو۔ یہ بھی پہلی اس دعا کا جز ہی ہے یا حصہ ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، اپنے والدین کے وعدوں کو پورا کرو۔ والدین نے کچھ وعدے کر رکھے تھے اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، اپنے رفقا سے، تو اب اولاد کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ان کے ان وعدوں کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرے، اس طرح وہ والدین کا ایک اور حق ادا کر سکے گا۔ اس کے علاوہ فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ والدین کے دوست، ان کے عزیز رشتہ دار، والدین کے بھائی بہنیں، اسی طرح ان کے جو بھی رشتہ دار اور جو بھی دوست احباب ہیں، اولاد کو چاہیے کہ وہ زندگی بھر ان کا اکرام کرتے رہیں، ان کی عزت کرتے رہیں،
کیونکہ ان کے والدین کے ساتھ ان کا محبت بھرا تعلق تھا۔ اس کے علاوہ آخری چیز جو اس حدیث میں بیان کی، کہا وصلۃ الرحم التی رحم لک من قبلہما، کہ انہوں نے جن رشتوں کو قائم کیا اور ساری زندگی وہ جن رشتوں کو نبھاتے رہے، ان رشتوں کو قائم رکھنے کی کوشش کرو اور ان رشتوں کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان کو جوڑنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہارے والدین زندگی بھر ان رشتوں کو قائم کیے رہے اور تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے آئے کہ وہ آپ کے ہاتھ پر ہجرت کی بیعت کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ہجرت کا اجر حاصل کرے، ہجرت کا ثواب حاصل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے والدین ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میرے والدین موجود ہیں اور میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور اپنے والدین کو ہنساؤ جس طرح تم انہیں روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہو۔ زندگی میں والدین کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ہنستی مسکراتی رہے، ان کی اولاد خوش رہے اور زندگی کی ساری آسانیاں وہ اپنی اولاد کی جھولی میں ڈال دیں۔ تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرے، ان کو اطمینان اور سکون اپنی طرف سے فراہم کرے۔ اللہ ہمیں والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔